قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا دیگر سامان کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نوٹ پاکستان میں چاندی کی حالیہ یعنی جون 2023 کی قیمت کے مطابق قربانی کا نصاب تقریباً 1,30,000 روپے ہے۔ سونے کا اعتبار ہے یا چاندی کا؟ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو 7.5 تولے یعنی 87.48 گرام سونا ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور ضرورت سے زائد دیگر تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔ مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دو بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے اموال یعنی سونا چاندی بشمول نقدی، کیش اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہیں، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہو، مثلاً خالی پلاٹ، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں اور ملبوسات، کرایہ پر دیا ہوا مکان، اضافی کتابیں وغیرہ۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ وجوب سے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے۔ جانور کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں، بلکہ ایسا کرنے والا شخص واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہے۔ صاحب نصاب کے لیے قربانی سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم وانہ لتأتی یوم القیامۃ بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لیقع من اللہ عز وجل بمکان قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا، یعنی قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ بلا شبہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی سب کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ نمبر 2، قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مردوں پر ہی واجب نہیں، بلکہ گھر میں جتنے مرد و عورت صاحب نصاب ہوں، یعنی مثلاً بیوی کے پاس زیورات یا نقدی ہو، گھر میں کئی افراد کی آمدن ہو اور سب اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہوں، تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقد رقم یعنی کیش موجود نہیں، اس پر کوئی چیز بیچ کر یا قرض یعنی لون لے کر قربانی کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر ہر صورت میں قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ گزشتہ سالوں کی قربانی، جس شخص نے گزشتہ سالوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کی ہو، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کرے، اب اس کی جگہ قربانی نہیں کر سکتا۔